عبداللہ ابن جدعان ایک معتبر نام تھا، اور یہ صفا کے قریب اس کا گھر تھا۔ حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو ابو جہل آگے سے آیا، حضور کو دیکھ کے بھڑک اٹھا اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے حضور کو وہ پتھر ایسے انداز میں مارا کہ حضور کے بدن سے لہو رسنے لگا۔ پھر حضور سین حرم میں آئے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کے ہاں راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے، سجدہ ریزیاں ہوئیں اور اپنے دکھ اپنے رب کے حضور عرض گزار ہوئے۔ حضور کے چچا تھے امیر حمزہ، اور یہ شکار پہ جاتے تھے صبح کو، اور جب دن چڑھے واپس آتے تو اپنی لونڈیوں کو راستے میں جو واقعات پیش آئے ہوتے شکار کے ساتھ، اس کو بڑی بہادری سے بیان کرتے کہ ایسے شکار نکلا اور میں نے یوں سے پکڑ لیا اور یوں میں نے دبوچ لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کو آ کے قصے سنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ تو شکاروں کو پکڑ رہا ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے جب حضرت امیر حمزہ آ رہے تھے تو آگے دو لونڈیاں تھیں جو آپس میں بات کر رہی تھیں کہ اگر اسے پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا تو یہ یوں اطلاع کرنا چلتا، اس کے چلنے کا یہ انداز نہ ہوتا۔ آپ نے سن لیا، رک گئے اور ان لونڈیوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی کہ تیرا بھتیجا عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، ابو جہل نے دیکھا تو بھڑک اٹھا اور اس بیچارے نے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ آگے سے حملہ آور ہو گیا اور مار مار کے لہو لہان کر دیا، نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو گیا اور لہو لہان کر دیا۔ اور غصہ آیا، غیرت مند تھے، ہاشمی خون تھا، سیدھا سین حرم میں پہنچے تو ابو جہل وہاں صنادید قریش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کمان کا چنڈا اس کے سر پہ مارا اور کہا اتشتمہ وانا علی دینہ، سر پھٹ گیا اس کا۔ اس کے حوالی اٹھ کے امیر حمزہ کے ساتھ مزاحم ہوئے تو ابو جہل نے سوچا ابھی بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، لڑائی چھڑ جائے گی، تو اس نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی، آپ رہنے دو۔ اب امیر حمزہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضور کعبے کے کونے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، یہ حضور کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدے میں تھے، پھر کہا یا ابن اخی، پھر تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے۔ حضور نے سر اٹھایا، کہا بیٹا میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، توقع تھی کہ بھتیجا خوش ہو جائے گا، ابو جہل نے جو ظلم کیا، زیادتی کی، تو میرے بھتیجے کو بڑا احساس ہوا ہوگا کہ آج میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، تو اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، تو وہ احساس ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تو بڑی حیرت ہوئی، قسمت اچھی تھی، مان زبان سے نکلا تم کیسے خوش ہوتے؟ کہا میں تو تب خوش ہوں گا جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تم بھی مانتا۔ تو کہا کہ پھر تم گواہ بن جاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو امیر حمزہ دولت ایمان سے مالا مال ہو۔ پھر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جب رشتہ ایمان قائم ہوا، پھر حضور کی جان نثاری جو ان کے اندر آئی، میرے اور آپ کے آقا فرمایا کرتے تھے کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔